بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، صفحہ 107، ریکارڈنگ نمبر 21۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ پس تمہیں کیا ہوا، منافقین کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے، اور جس کو گمراہ کریں اللہ تعالیٰ، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ۔ آرزو کرتے ہیں وہ کاش کہ کافر ہو جاتے تم جس طرح کافر ہوئے وہ، پس ہو جاتے تم برابر، پس مت بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ ہجرت کریں وہ راستے میں اللہ کے، پس اگر روگردانی کریں وہ تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ ان کو، اور مت بناؤ تم ان میں سے دوست اور نہ مددگار۔ مختصر ترکیب: ارکس ارکاسن، سر کے بل اوپر سے نیچے تک بالکل الٹ دینا۔ ربط: یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع نہیں ہو رہا، مومنین ہی سے خطاب ہے۔ اس پورے رکوع میں 3-4 قسم کے کفار کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت دی ہے۔ اول وہ کفار جو مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتے تھے، مگر وہ نہ کھل کر مسلمان ہوئے تھے نہ انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے۔ دو قسم کے کفار ہیں۔ الف، وہ کفار جو کسی موحد قوم کے حلیف بن گئے ہیں۔ با، وہ کفار جو نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ موحد قوم جیسا برتاؤ کیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، اسی کو غنیمت سمجھا جائے کہ وہ بے آزار ہو گئے ہیں۔ سوم، وہ کفار جو موقع پرست اور دغا باز ہیں، ان کے ساتھ تو کفار جیسا برتاؤ کرنا ہی چاہیے۔ نمبر 2، وہ کفار جو مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں خاص طور پر اور دیگر بعض قبائل میں کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب اور داماد ابو العاص۔ یہ لوگ کھل کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، بلکہ جنگ بدر میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ مسلمانوں کے لیے یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ دوسرے حضرات کی رائے اس کے خلاف تھی، پس یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے تصفیہ کیا۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کیا ہوا، وہ منافقوں کے بارے میں مختلف الرائے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ منافق ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ عملاً خیر خواہ ضرور ہیں مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ہجرت کرتے وقت تو وہ عملاً ان کے ایمان کا ثبوت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مصلحت پسندی کی وجہ سے سر کے بل الٹا کر دیا ہے۔ اب کیا مسلمان ان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون سنبھال سکتا ہے؟ ان کی دلی خواہش تو یہ ہے کہ تم بھی اسلام سے پھر جاؤ جیسے وہ پھرے ہوئے ہیں، تاکہ تم اور وہ ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہو جاؤ۔ بس جب تک وہ ہجرت نہ کریں اور اسلام کا عملی ثبوت نہ دیں تو ان کو دوست مت بناؤ۔ کفار سے دوستی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کرو، ان کو پکڑو جہاں کہیں پاؤ، تہ تیغ کرو، اور ان کو دوست مت بناؤ اور نہ ان سے کسی مدد کی امید رکھو۔ فائدہ: بدر کے قیدیوں کے بارے میں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اگر قتل کا فیصلہ ہوتا تو عباس، عقیل اور ابو العاص سب قتل کر دیے جاتے۔
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تو یہ تھی کہ رشتہ دار کو قتل کریں۔ آیت کریمہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، درحال کہ اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو راہ پر لانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وہ آرزو مند ہیں کاش تم بھی اسلام کا انکار کر دو جس طرح وہ انکار کرتے ہیں، پس تم اور وہ برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ ہجرت سے روگردانی کریں تو انہیں پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ترجمہ، مستثنیٰ ہیں جو لوگ ملتے ہیں ایسے لوگوں سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا آئیں تمہارے پاس تنگ ہو رہے ہوں ان کے سینے اس سے کہ لڑیں وہ تم سے یا لڑیں وہ اپنی قوم سے، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو ضرور مسلط کرتے ان کو تم پر، پس وہ تم سے لڑتے، پس اگر جدا رہیں وہ تم سے پس نہ لڑیں وہ تم سے، اور ڈالیں وہ تمہاری طرف صلح تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ۔ نمبر 2، دو قسم کے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کی ممانعت۔ ایک وہ جو کسی ایسی قوم کے حلیف ہوں جن سے مسلمانوں کا نہ جنگ معاہدہ ہے، جیسے حدیبیہ میں مسلمانوں کی قریش سے صلح ہوئی تو بنو مدلج اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ وہ کفار جو خود براہ راست مسلمانوں سے صلح کی پیشکش کریں اور مسلمان ان کی پیشکش قبول کر لیں۔ ان دونوں قسم کے غیر مسلموں سے جہاد کا حکم نہیں، کیونکہ دونوں پر امن طریقے پر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، پس مسلمان بھی ان کے ساتھ پر امن رہیں۔ آیت کریمہ، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں یعنی حلیف ہو جائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان نہ جنگ معاہدہ ہے۔ نمبر 2، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہوں تمہارے ساتھ لڑنے سے یا اپنی قوم یعنی کفار کے ساتھ لڑنے سے، یعنی وہ خود صلح کی پیشکش کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو تم پر مسلط کر دیتے، بس وہ تم سے جنگ کرتے۔ یہ ارشاد بمنزل تعلیل ہے، یعنی اسی بات کو غنیمت جانو کہ وہ تم سے صلح و آشتی چاہتے ہیں، بس ان کی صلح کی پیشکش قبول کر لو، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ وہ برسر پیکار ہو جاتے، پھر تم کیا کرتے؟ بس اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہیں اور وہ تم سے جنگ نہ کریں اور تم سے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی، یعنی ان دونوں قسم کے کفار سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ترجمہ، ان قریب پاؤ گے تم دوسروں کو چاہتے ہیں وہ کہ بے خوف رہیں تم سے اور بے خوف رہیں اپنی قوم سے، جب بھی لٹائے گئے وہ فساد کی طرف الٹے کیے گئے وہ اس میں، پس اگر نہ الگ تھلگ رہیں وہ تم سے اور نہ ڈالیں وہ تمہاری طرف صلح اور نہ روکیں وہ اپنے ہاتھوں کو، تو پکڑو ان کو، قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، اور یہ لوگ بنائی ہم نے تمہارے لیے ان پر حجت کھلی۔ حصورت جملہ حالیہ ہے، ان سے پہلے عن مقدر ہے۔ ارکسو ماضی مجہول، ارکاس سر کے بل اوپر سے نیچے تک بالکل الٹ دینا، یلقو اور یکفو نفی کے تحت ہیں۔ ثقفہ سین ثقفن پانا اور ادراک کرنا، اصل معنی ہے مہارت سے کوئی کام انجام دینا، مثقف مہذب سلیقہ مند۔
نمبر 3، بدعہدی کرنے والے کفار کے ساتھ معاملہ۔ کچھ لوگ مسلمانوں سے عہد کر جاتے ہیں کہ وہ نہ تم سے لڑیں گے نہ اپنی قوم سے، تاکہ وہ تم سے اور اپنی قوم سے دونوں سے امن میں رہیں۔ پھر وہ اس عہد پر قائم نہیں رہتے، جب اپنی قوم کفار کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تم بھی درگزر مت کرو، تمہارے ہاتھ تو صریح حجت آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنا عہد خود توڑ ڈالا۔ اس کی مثال بنو قریظہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ اگر دشمن باہر سے حملہ آور ہوگا تو وہ بھی دفاع میں حصہ لیں گے، مگر غزوہ احزاب میں جب انہوں نے قریش کا پلہ بھاری دیکھا تو نقض عہد کر کے ان کا ساتھ دیا، جس کی ان کو سخت سزا دی گئی۔ آیت کریمہ۔ اب تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کفار سے بھی امن میں رہیں۔ جب بھی فساد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اندھا دھند گھس پڑتے ہیں۔ بس اگر وہ تم سے الگ تھلگ نہ رہیں اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کریں اور وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی دلیل فراہم کر دی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔